الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کا پڑھنا دعاؤں کو قبول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو درود پاک کی برکت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا وہ تسبیح جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ میرا اللہ کریم سبھی دعاؤں کو قبول کرے گا. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کروں گا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی یا کیا وجہ ہوتی ہے. اور یہ دیکھیے، ایک بات میں یہاں پر آپ کو اور بیان کر دیتا ہوں کہ بہت سارے بھائی بہنیں خودکشیاں بھی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی کسی کو پریشانی آ گئی تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے اور اللہ میرے مسئلوں کو کیوں حل نہیں کر رہا. تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، یہاں پر میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے. اور اللہ کو اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے، ہم کچھ بھی نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے ہمیں چلائے گا اور اللہ ہمارے حساب سے نہیں چلتا. اور بہت سارے بھائی بہنیں یہ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بہت سارے یہ میں کمنٹس میں بھی پڑھتا ہوں، اور بہت سارے بچیاں اور بچے خصوصاً نئی جنریشن مجھ سے کہتی ہیں کہ بہت دن ہو گئے، بہت وقت گزر گیا، میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن کوئی بھی دعا میری قبول نہیں ہوتی. اور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو وظیفے اور وظائف بیان کرتے ہیں یہ بھی کچھ نہیں کرتے. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کوئی بھی وظیفے اور عملیات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو قبول کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت ضرور ہوتی ہے، ابھی ہو یا دیر سے ہو. تو اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور دعا کی قبولیت کی 3 شرائط بھی بیان فرمائی، یا تو ابھی یا بدیر سے یا آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. اور ایک بات، آپ بھی سبھی بھائی بہنیں اسی طرح دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ ضرور دے گا. اور اس چیز سے سروکار ختم کر دے کہ ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ دیکھیے کہ آپ نے اپنی دعا اللہ کے ہاں رکھ دی، یعنی آپ کا جو بھی کام ہے وہ آپ نے اللہ کی عدالت میں بیان کر دیا اور آپ نے اللہ کو بول دیا اب جو بھی ہوگا وہ صحیح ہوگا. ہم دعائیں اس لیے مانگتے ہیں. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کو بیان کرتا ہوں، سچی مثال، کہ یہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر تھے. وہ ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے کہ اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جن کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں دھکا دے دیا، گرا دیا تھا. اور یہ تو باہر کا بہت لمبا اور طویل واقعہ ہے کہ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور مصر کے امیر بنے. تو یہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ مجھے میرے بچے سے ملا دے، میرے بچے کو محفوظ کر دے. یہ دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی دعائیں مانگتے رہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتے رہے. اور ان دعاؤں کی وجہ سے اور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بنیائی بھی چلی گئی. اور یہ دیکھیے انہوں نے اللہ سے اتنی دعائیں مانگی لیکن ان کا دوسرا بچہ بھی بعد میں گم ہو گیا. یہ بہت سارے میرے بھائی بہنوں نے پڑھا ہوگا کہ ان کا دوسرا بیٹا بنیامین وہ بھی گم ہو گیا، یعنی وہ بھی ان سے جدا ہو گیا، چاہے وقتی ہی ہوا. یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں کوئی چیز رکھوا کر ان کو وہیں پر مصر میں روک لیا تھا اور دوسرے بھائیوں کو واپس بھجوا دیا. تو یہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا.
جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی وابیلا یعنی چیخو پکار تو نہیں کرتا، نافرمانی تو نہیں کرتا، لیکن منہ سے اس کے تاثرات سے پتہ چلے، یعنی صرف منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے لیکن منہ سے سارا کچھ ظاہر ہو رہا ہے، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مقدر میں ہے۔ تو یہ کون سا صبر ہوا؟ صرف خالی صبر کہ اس میں صرف یہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہا، اور یہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے جیسا کیا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے صبر جمیل، ایسا صبر جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور وہ صبر ایسا کہ اس کی زبان سے اور چہرے سے کوئی شکایت نظر نہ آتی ہو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ایسا صبر جس میں جمال ہو، اور کہتے ہیں اے میرے بچوں اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی ہیں، یعنی کہ جب اپنے عمل سے بھی اپنے منہ سے بھی شکایت نہیں کرنی تو پھر وہ کیوں روتے ہیں؟ تو اس میں یہاں پر یہ ہے کہ وہ غیر اختیاری ہے کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بنیائی چلی گئی، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ بھی بلکہ دل کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر بچے کے گم ہونے پر رونا بھی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا دل بھی نہیں ہے۔ اگر غم ہوگا تو غم زدہ ہوں گے، اور اگر غم زدہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس غم کی دعا بھی عطا کریں گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو چیز غیر اختیاری ہو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، ان کی گود میں آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہے، دل غم زدہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں، نہ آنکھوں میں نکلنے والے آنسو کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی دل کو غم زدہ ہونے سے روک سکتے ہیں، اور زبان وہی کہے گی جس پر اللہ راضی ہو، اور زبان یہی کہے گی کہ جو اللہ کا حکم ہو، جو اللہ کے فیصلے ہم ان فیصلوں پر راضی ہے۔ لیکن جب ایک طرح کا صبر ہوتا ہے جو غیر اختیاری ہو تو وہ اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آنسو بھی نکلتے ہیں، دل بھی غم زدہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اگر کسی کو کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے تو اللہ کے سامنے بھکاری بن کر اللہ سے مانگے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو عبدیت پسند ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ بعض لوگ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری یا کوئی پریشانی آ گئی تو اللہ سے بھی نہیں کہتے کہ میں بیمار ہوں یا پریشان ہوں۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ عاجزی۔ اگر ہمیں تھوڑی سی بھی بیماری ہو تو ہم اللہ سے کہیں اے اللہ تو نے تو تھوڑی بیماری دی، لیکن میں اتنا کمزور ہوں کہ یہ تھوڑی بھی میرے لیے بہت ہے، اور اپنی رحمت سے اس کو بھی ختم کر دے۔ اے اللہ تو نے مجھے بہت رزق دیا، نعمتیں بہت ہے، تو اے میرے اللہ یہ میری اپنی کنجوسی کی وجہ سے کم لگ رہا ہے، تو اور بڑھا دے۔ نا شکری بھی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی زیادہ سے زیادہ۔ ہمارے قرآن میں، ہماری تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور یقیناً وہ حق ہے اور سچ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ معجزات بھی ہوئے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہے کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا اور پھر وہ غلام بنا کر فروخت ہوئے۔ یہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بولی لگی، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حاکم بنایا۔ تو یہ کیا ہے کہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ مانگنا ہم نے اللہ سے ہی ہے، ہاں یہ اللہ کی مرضی ہے وہ جلد دے یا بدیر دے، لیکن ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی اور در بھی تو نہیں ہے کہ ہم کسی اور سے مانگیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو وہ تسبیحات بیان کرتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اللہ سے مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ
آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا۔ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت ترین سورت ہے جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون اور دوسری قل ھو اللہ احد۔ بلکہ سورہ اخلاص کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، اور جو بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اور فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا، اور دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ آج والا وظیفہ اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھائی بہنیں جو دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہیں تو وہ اپنے آپ کو مایوسی سے نکال دیں، اور اس چیز سے بھی نکال دیں کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ دعا قبول کرنا تو کام اللہ کا ہے، وہ اللہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ وہ جب چاہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جو چاہے دے دے، اور جس سے جو چاہے چھین لے، تو کوئی بھی کیا کر سکتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسی سے مانگیں، اسی پر توکل کریں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ الصمد یہ اسم اعظم بھی ہے، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ پوری سورہ اخلاص ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے۔ تو جو میرا بھائی بہن مایوس ہے، پریشان ہے، تو وہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، جتنی بڑی مشکل ہو اتنا زیادہ پڑھ لیں، اور پھر اللہ پہ ڈوریاں چھوڑ دیں، تو یقیناً میرا اللہ سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے اور دینے والا ہے۔ دنیا کے خزانے عارضی ہیں، اللہ کے خزانے دائمی ہیں، اور میں آپ کو وہ عمل بیان کرتا ہوں جس کا فائدہ آپ دنیا میں بھی اٹھاؤ گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت کے دن بھی آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس کو ہر میرا بھائی بہن کوشش کرے کہ صاف ستھری جگہ پہ اور صاف ستھرے لباس میں نماز ادا کرے، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے، اور ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ اگر کوئی مشکل حل کی ہے، کوئی حاجت آپ کی چھوٹی ہے، تو صبح شام 1 تسبیح پڑھ لیں، دن میں 1 تسبیح بھی بہت ہے، کیونکہ اس کی تاثیر ہی بہت ہے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا جلدی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو پھر اس کو ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھ لیا کریں، 5 نمازیں 500 بار پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا، اور جو آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا، یا جو بھی آپ کی مشکل ہوگی اس سے آپ کو نجات ضرور دے گا۔ اور جو میرا بھائی بہن یہ عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کریں، اور نیچے کمنٹس میں اپنا نام بھی لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی ضرور اس بھائی اس بہن کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کی سبھی مشکلاتوں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور کرے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑھے گا سنے گا، یقیناً اس کا اجر اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔